يا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام. صدق نبينا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عاشق خیر البرا قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم حاجی محمد شریف صاحب زند شرفہ، مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت مولانا اکرام اللہ ضیاء صاحب زند شرفہ، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر اختر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج اس محفل کے حاضرین کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں آئے، رحمت للعالمین کی محفل میں آئے۔ ہمارے آقا شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شانوں والا ہے۔ حضور کی ذات پاک عرفہ اور اعلیٰ ہے تو آپ کا ذکر بھی اعلیٰ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے اور باعث نجات ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہدایت وابستہ ہے اور نجات وابستہ ہے۔ کوئی دوست کہہ سکتا ہے کہ ذکر رسول تو گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اکیلے بیٹھ کر بھی نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشقوں کا اجتماع ہوا، دیوانے اکٹھے ہوئے، سادات کرام آئے، علماء کرام آئے، حفاظ کرام تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے۔ کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور آنے والے اسے خوش نصیب کے صدقے پوری محفل بے کرم ہو جائے۔ کیونکہ جب ڈھیری کا سودا کیا جاتا ہے تو پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا کیا جائے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا۔ آپ لوگوں نے آج اس محفل میلاد کا اہتمام کر کے، یہ لائٹنگ کر کے، یہ جھنڈیاں لگا کے، یہ راستے سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک سورہ توبہ میں یہ آیت مبارکہ ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن پاک نے فرمایا عمل کرو، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔
سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج آپ لوگوں نے حضور کے ساتھ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کی ہے محفل سجا کے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے جب حضور کی نظر ہمارے دلوں پہ ہو تو ہمیں تماشائی بن کے بیٹھنا چاہیے یا تمنائی بن کے بیٹھنا چاہیے؟ تماشائی صرف رونق دیکھنے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی کی نظر ظاہر تک رہتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچتی، اور تمنائی اپنا دامن حقیقت کے پھولوں سے بھر کے جاتا ہے۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ جب تمنائی بن کے بیٹھیں گے، امام بخاری نے سارا دین بعد میں بیان کیا، بخاری شریف میں سب سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ جتنی اچھی نیتیں لے کے بیٹھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب لے کر جائیں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے، اپنا مقدر چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے۔ میں ابھی آیا، دیکھا راستے سجے ہوئے، جھنڈے لگے ہوئے، مسجد میں آیا دیکھا لائٹنگ ہوئی ہے، اور بزرگ نوجوان سب ہی حضور کی محفل میں خوش لباس، خوش عقیدہ اور کھلے ہوئے چہرے لے کر بیٹھے ہیں۔ میں آج اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر جناب عاشق رسول حاجی ماسٹر طارق صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے، اس دل کو سلام نہیں کرنا چاہیے جو اس لیے محفل سجائے کہ حضور کی شان بیان کرنا، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ ان سماعتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو حضور کی شان سننے کی منتظر ہیں، اور ان دلوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو حضور کی شان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ میں متعدد مرتبہ اس سرزمین پہ حاضر ہوا ہوں، اور جب بھی یہاں حاضر ہوا ہوں مجھے اپنے اہل عقیدہ، ہم مشرب احباب سے مل کر ہمیشہ خوشی ملی ہے۔ اس سرزمین پہ بہت سارے مشائخ کا فیض برس رہا ہے، شادپور شریف والوں کا فیض بھی نظر آ رہا ہے، اور جلال پور شریف والوں کا فیض بھی برس رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اہل اللہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ میں برطانیہ بھی گیا ہوں اور دیکھا ہے کہ جہاں بڑا اندھیرا تھا، شادپور شریف والوں نے وہاں بھی چراغ روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا کہ ڈاکیا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خط میرے محبوب کا پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی لے کے آیا ہے۔ جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے یہ مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، المستدرک میں ہے، امام ذہبی کی کتاب تلخیص المستدرک میں ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے محقق، غیر مقلد محقق، اہل حدیث انہیں بڑا مانتے ہیں، ناصر الدین البانی کی کتاب تعلیق الالبانی علی المصاحبی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔
امام حاکم، امام ذہبی، انہوں نے اس حدیث کی سند پہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف سے بھی فضائل بیان کرنا جائز ہے، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی ہے، محدثین نے اسے حدیث صحیح قرار دیا۔ غیر مقلدین کے پیشوا اور سعودی عرب کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ تعلیق الالبانی میں ان کی یہ تشریح موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا شان ورود یہ ہے، حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے اور آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ علماء سے سنتے ہوں گے یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا شان نزول یہ ہے، تو قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ پہلے پیش آیا جس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی، تو وہ جو پہلے واقعہ ہوا اسے شان نزول کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی واقعہ ہوا، حضور نے رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا، تو وہ حدیث سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے اسے شان ورود کہتے ہیں۔ جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان ورود یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی شان سننے کا شوق ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں، اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اس موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس حدیث پاک کے شان ورود سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کا شوق رکھنا باقی سنت۔ جس دل میں حضور کی شان سننے کا شوق ہے اس دل میں ایمان ہے۔ صحابہ ایمان کے ماڈل ہیں، میرٹ ہے، نمونہ ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں ان ہستیوں کے لیے آئینہ داری کا کام کر سکوں؟ میری کیا حیثیت ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کر سکوں جن کی شان خود خدا نے قرآن میں بیان فرمائی؟ پیشہ ور واعظوں اور تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں صحابہ کی شان نہ دیکھیں، صحابہ کی شان دیکھنی ہے تو کلام خدا کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ نے صحابہ کی شان کیا بیان کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن نے کہا صحابہ ایمان کا ماڈل ہیں، نمونے ہیں، جو ان کی طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس آیت میں بھی منافقین کو دعوت دی گئی ہے ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ صحابہ حضور کی شان سن کے خوش ہوتے ہیں۔ آج جو شخص حضور کی شان سن کے خوش ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے۔ کوئی ایسا محب بھی آپ نے دیکھا ہے جس کو محبوب کا ذکر ہی اچھا نہ لگتا؟ دل کھڑ بیندا جد نام سنیندہ ڈھولندا۔ محبوب کا ذکر سن کے عاشق کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس دل میں ایمان ہے وہ حضور کی شان سن کے خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی عظمتوں سے آگاہی عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، میں تمہیں اپنے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتا ہوں۔ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، مجھے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، میں قلب خلیل کی آرزو ہوں۔ کس نے مانگا تھا؟ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کون ہے؟ یہ خود کتنی شان والے ہیں جو حضور کو مانگ رہے ہیں۔ ان کی شان اتنی بلند ہے کہ پتھر پہ پیر کا نشان لگ جائے
حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان لگے پتھر پہ، اس پتھر کی زیارت کرے ثواب مل رہا ہے، اس پتھر کی زیارت کرے رحمتیں ملتی ہیں، رب کا قرب ملتا ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے کعبہ کا طواف کر کے، کعبہ شریف کے ساتھ چکر لگا کے اس پتھر کے پاس آ کے نفل پڑھو جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگا۔ دنیا کی مسجدوں میں سب سے اعلیٰ افضل مسجد مسجد حرام جو کعبہ شریف کے ارد گرد ہے، اور مسجد حرام کے اندر وہ جگہ سب سے افضل ہے جہاں یہ پتھر پڑا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم پہ آئے، نفل پڑھے، زیارت کی۔ جب اس پتھر کو دیکھیں تو نظر کیا آتا ہے؟ جس پہ رب راضی ہوتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے۔ جب زائرین زیارت کرتے ہیں تو اس پتھر پہ نظر کیا آتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت صاحب نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دیا۔ قدم نہیں نظر آتے، حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان نظر آتا ہے۔ وہاں زیارت کرے تو حضرت ابراہیم کے پیر نہیں نظر آتے، پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ اب اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، خود فیصلہ کر لیں، جس ہستی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے کتنا کچھ ملتا ہے، اس ہستی کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ یا اللہ جو حضرت ابراہیم کی زیارت پہ سبحان اللہ کی، اسے حضرت ابراہیم کی زیارت عطا فرما۔ جس ہستی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے رحمتیں ملے، قرب الہی ملے، اس ہستی کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا۔ اور اب ذرا دل تھام کے سنیں، حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھنے سے تو بہت کچھ ملتا ہے، پر جسے خود ابراہیم مانگ رہے ہیں اس ہستی کی زیارت کرنے پہ کتنا ثواب ملے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی زیارت کرو حج مقبول کا ثواب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جن کے صدقے ماں باپ کو یہ شان ملی ہے، اس نبی کی زیارت پہ کتنے حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابی نے ایک دفعہ زیارت کی ہے ساری زندگی میں، ایک زیارت کی ہے حضور کی، ملاقات کی ہے، حاضر ہوئے خدمت میں، کلمہ پڑھا، اپنے علاقے میں چلے گئے، شرف صحابیت کے ساتھ ساری زندگی دوبارہ حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ زندگی میں زیارت ہوئی، صحابی بنے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، صحابیت لے کے دنیا سے گئے۔ بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال اس صحابی کے قدموں کی خاک تک پہنچ سکتا ہے؟ اس صحابی نے زیارت کتنی دفعہ کی ہے حضور کی؟ ایک زیارت نے کہاں پہنچائے؟ کتنی دفعہ زیارت کی ہے؟ تو جو ہستی سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، مکے میں بھی ساتھ ہے، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ ہے، بازار میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہے، بلکہ 3 دن تو ایسے گزرے ہیں کوئی اور ہے ہی نہیں، غار میں حضور ہے اور صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کی گود میں چہرہ مصطفیٰ ہے، کتنا فاصلہ ہے گود سے آنکھوں کا۔ صدیق اکبر جی بھر کے دیدار کر رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے گود سے آنکھوں کا۔ جس ہستی نے ایک زیارت کی ہے، ایک دفعہ ملاقات کی، وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ، تو جو سفر و حضر میں ہمیشہ زیارت کر رہے ہیں، جنہیں حضور نے معیت الہیہ میں اپنے ساتھ شامل کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اس ہستی کے کیا مقدر ہے، اس ہستی کی کیا شان ہے، جنہیں حضور جو آج بھی بلا فصل حضور کے ساتھ ہے۔ حضور کے روضہ پاک کے ساتھ بلا فصل کس کا روضہ ہے؟ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، ان کے قدموں کا نشان دیکھیں تو رب کا قرب ملتا ہے۔ میرے آقا کریم نے مکہ فتح فرمایا، سارے بت پتھر جن کی عبادت ہوتی تھی نکال دیے، 2 پتھر نہیں نکالے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔ جن کے قدم
ملی ہے ان کی ذات کی عظمت کتنی ہو. کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ جب حج کرتے ہیں وہاں نفل پڑھتے ہیں, کہتے ہیں مقام ابراہیم دیکھا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ ان کے قدموں کا مقام ہے, ان کے دل کا مقام نہیں ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا یہ مقام ابراہیم ہے, یہ ان کے قدموں کا مقام ہے. ان کا مقام دیکھنا ہے تو دھیان کرو ان کا دل کس مقام پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 12,000 نبی پیدا ہوئے ہیں. 12,000 نبی. آج کسی گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو, والدین بڑے خوش ہوتے ہیں, میں حافظ کا والد ہوں. اس باپ کی کیا شان ہے جس کی اولاد میں صاحب کتاب نبی پیدا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. حضرت داؤد حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے, والد کوئی نہیں پر والدہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. کیا شان ہے اس ہستی کی, کم و بیش 12,000 نبی جن کی اولاد میں پیدا ہوئے. خود بڑے اعلیٰ مقام پہ ہیں, خلیل اللہ ہیں, جد الانبیاء ہیں. اللہ نے بڑی عزتیں بڑی شانیں دیں. پر سورہ بقرہ آیت نمبر 129 حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں, ربنا وبعث فیہم رسولا, پروردگار وہ جو تو نے وعدہ فرمایا تھا نبیوں کی محفل میلاد میں, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, کہ میں شانوں والا رسول بھیجوں گا, شانوں والا رسول آئے گا. یا اللہ وہ جو پہلی محفل میلاد میں تو نے وعدہ کیا تھا میں رسول بھیجوں گا, میں خلیل مانگتا ہوں وہ رسول بھیج دے, وہ شانوں والا رسول عطا فرما دے. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے حضور کا مقام دیکھ سکیں, نگاہ خلیل سے پوچھیں حضور کون ہے, قلب خلیل سے پوچھیں حضور کون ہے. قصیدہ حمزیہ میں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منائی ہے. ما مدد فترۃ من الرسل الا بشرت قومہا بکل انبیاء. ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے وہ جو پہلی محفل میلاد تھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا میں تمہیں نبوت عطا کروں گا, کتاب عطا کروں گا, پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے تو ان کا کلمہ پڑھنا, ان کی مدد کرنا. ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی. نشانیاں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں, اگر ہمارے وصال کے بعد ان شانوں والا رسول آ جائے تو کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جانا. اس لیے ہر رسول نے حضور کا انتظار کروایا, ہر نبی نے حضور کا انتظار کروایا اور اپنی امت کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی. بنی اسرائیل کے علماء اپنے شاگردوں کو حضور کی نشانیاں یاد کرواتے تھے جیسے سبق یاد کرایا جاتا. انگلیوں پہ پہلی نشانی, دوسری نشانی, تیسری نشانی, اس طرح یاد کرواتے تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. حضرت سلمان فارسی یورپ سے آئے تھے مدینہ منورہ. حضرت سلمان فارسی یورپ میں رہتے تھے, اٹلی میں رہتے تھے. روم جو ہے وہ اٹلی میں ہے. بشپ نے 3 نشانیاں بتائی تھی کہ آخری نبی اپنی ذات کے لیے صدقہ نہیں استعمال کرتے, ہدیہ قبول کرتے ہیں, 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے. کتنی نشانیاں. حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ 3 نشانیاں دیکھیں, کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام کر. میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا, پہلے نبیوں نے یہودیوں کو, عیسائیوں کو حضور کی نشانیاں بتائی ہوئی تھی, اور جو ان کے علماء تھے وہ اپنے شاگردوں سے جیسے سبق سنتے ہیں نا, آخری نبی کی نشانیاں سناؤ, وہ انگلیوں پہ گن کے سناتے تھے. پہلے نبی انتظار کرواتے رہے کہ نشانیاں یاد کر لو, اگر ہمارے وصال کے بعد ان شانوں والا, عظمتوں والا رسول آ کے غلام بن جانا. پر جب آئے حضرت عیسیٰ, پہلے انتظار کرواتے رہے, شانوں والا رسول آئے گا, شانوں والا رسول آئے گا. جب حضرت عیسیٰ آئے
آپ نے فرمایا میں انتظار ختم کرنے آیا ہوں، میرے بعد وہی شانوں والا رسول جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ میرے بعد آ رہے ہیں۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی بے مقصد نہیں۔ خبر دینے والا ایسی خبر دے جس سے معلومات تو ملے لیکن دل کو خوشی نہ ہو، معلومات ملے تو خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی خبر دے کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا لفظ بولا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں پہلے نبی انتظار کرتے رہے پر تم خوشیاں مناؤ، وہ شانوں والا رسول میرے بعد آ رہا ہے۔ ابھی حضور آئے نہیں، آمد نہیں ہوئی، ظہور قدسی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ شانوں والے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں پھر خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ لفظ مبشر کا تقاضا، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ شانوں والے رسول آ رہے ہیں، خوشیاں مناؤ۔ میں تمہیں وہ خبر دے رہا ہوں جسے سن کے تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ ابھی ظہور قدسی نہیں ہوا، میلاد النبی نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ شانوں والے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آمد مصطفیٰ۔ میں نے یہ نہیں کہا اونچی آواز میں بولے، میں نے کہا خوش ہو کے بولے۔ آمد مصطفیٰ۔ ویسے ان حالات میں بھی جو بندہ خوش ہو لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، ہوش ربا قسم کے حالات ہیں، رات سوتے ہیں تو چیزوں کی اور قیمتیں، صبح اٹھتے ہیں تو اور قیمتیں۔ ان حالات میں بھی جو بندہ مسکرا لیتا ہے وہ بڑے حوصلے والے ہیں۔ زندگی کے اتنے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، عام بندہ تو پریشان ہے کہ زندگی کے کس سوال کا جواب دوں۔ ایک سوال کا جواب دے نہیں پاتا، زندگی دوسرا سوال کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے آج کل بڑے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پر میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں خوش ہو کے جواب دیں، جبکہ مجھے پتہ ہے آج کل حالات بڑے سخت ہیں، پریشانیاں ہیں۔ جو اپنے غم چھپا کے حضور کی آمد پر خوشی ظاہر کرے، اللہ اس کے غم رہنے ہی نہیں دے۔ حضرت جابر کے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، حضور کی دعوت ہے ان کے گھر، محدث بہقی انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، یہ روایت نقل کی۔ بیوی نے کہا خامن سے، صحابیہ نے کہا حضرت جابر سے خامن سے کہ آج حضور کی دعوت ہے ہمارے گھر، اگر ہم نے بچوں کے مرنے کی خبر عام کی نا تو وہ دعوت متاثر ہوگی، بچوں کی لاشیں اندر رکھ دو، حسب معمول دعوت ہو، جب حضور واپس تشریف لے جائے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے ہمارے بچے فوت ہو چکے۔ کیا حوصلہ ہے اس ماں کا، اپنے غم چھپا کے حضور کی آمد پر خوش ہو رہی ہے، کھانے پکا رہی ہے، دسترخوان بچھا رہی ہے۔ پر جو اپنے غم چھپا کے حضور کی آمد پر خوش ہو رہا ہے، میرے آقا کریم تشریف لائے تو ان کے غم رہنے ہی نہیں۔ حضور نے آتے ہی فرمایا جابر تیرے بچے کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ وہ فوت ہو چکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے، بچوں کی لاشوں پر چادر ڈالی۔ میں اس چادر کے ایک دھاگے کی شان نہیں سنا سکتا، چاہے کہ چادر کی شان سنا۔ اس چادر کی شان صحابہ سے پوچھیں وہ کتنی شان والی۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، چادر ڈالی ان بچوں پر، چادر ہٹائی، اللہ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ جو اپنے غم چھپا کے حضور کی آمد پر خوشی منائے، میرا رب اس کے غم مٹا دیتا ہے۔ آمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے زندگی کے کئی غم ہیں، پر گھر جا کے سوچ لیں گے زندگی کے کیا مسائل ہیں۔ اس وقت تو ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو ہم نے حضور کی آمد پر خوشی منا لی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے رات اور اندھیرا، دن اور روشنی، شہد اور مٹھاس آپس میں لازم و ملزوم ہیں،
اسی طرح محفل میلاد اور خوشی لازم و ملزم۔ شہد کا لفظ بولے دل میں ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے، محفل میلاد کا لفظ بولے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آمد مصطفیٰ، یہ تشریح میں نے عرض کی بشارت عیسیٰ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کی روشنی میں میرے آقا کریم نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ اس کے بعد حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کی محفل لگی ہے، شہ خوباں فخر کون و مکان، حاصل کن فکان، سید العالمین خاتم النبیین اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ جس محفل میں حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے اسے محفل میلاد کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ محفل میلاد کرنا یہ خود حضور کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، سعودی عرب کے بہت بڑے محقق ناصر الدین البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ صحابہ میلاد سن رہے ہیں، میلاد والے آقا خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ پتا چلا محفل میلاد کرنا یہ نیا کام نہیں ہے، یہ میرے آقا کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ فرمایا رؤیا امی التی رات حین ودعتنی وقد خرج لها نور۔ ان لفظوں کا ترجمہ کرتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے کہ شایان شان لفظ نہیں اردو میں ملتے کہ میں ترجمہ کر سکوں، بڑا ڈرتے ہوئے لجاتے ہوئے ترجمہ کرتا ہوں۔ رؤیا امی، فرمایا جب میری ولادت ہوئی میری امی جان نے دیکھا۔ امی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امی جان نے دیکھا، امی میری والدہ ماجدہ نے دیکھا۔ میں کہاں سے وہ لفظ لاؤں جو حضرت بی بی آمنہ کی شان کے لائق؟ امی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میری امی جان۔ آپ سب اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری ماں کو جو بھی عزتیں ملی ہیں سیدہ آمنہ کے قدموں کی خیرات ملی۔ جسے حضور اپنے ساتھ نسبت دینا وہ چیز عام نہیں رہتی، خاص بن جاتی۔ جب حضور فرما رہے ہیں امی میری امی جان، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کتنی رحمتیں نازل ہو رہی۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی۔ بعض لوگ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کون ہیں؟ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ۔ ہر شے اللہ نے خود چنی ہے، ہر شے کا فیصلہ قدرت نے خود فرمایا ہے۔ کس سال محبوب کو بھیجنا ہے، کس شہر بھیجنا ہے، کس گھر بھیجنا ہے، باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی، کس کی گود میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، ہر شے کا فیصلہ قدرت نے خود فرمایا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، پاکیزگیاں بخشی ہیں اور تمہیں چن لی ہے۔ ایک مقام پر ہی فرشتوں نے 2 دفعہ کہا ہے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لی ہے، اللہ نے تمہیں چن لی ہے۔ ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے، فرشتے کہہ رہے ہیں بی بی مریم تو عام عورت نہیں، تم عام خاتون نہیں، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، یہ کون خاتون ہیں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ چنی ہوئی عورت ہیں، یہ چنی ہوئی خاتون ہیں۔ یہ بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں میرے آقا کا ہوکا دینے کے لیے، میرے آقا کا اعلان کرنے کے لیے۔ جو حضور کا ہوکا دینے آئے ان کی والدہ تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کا ہوکا دینے آئے ان کی شان اور عظمت کیا ہو۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی
پڑھا رہا ہوں۔ بغداد کے مشہور مفسر حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں جو بھی والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ آج کے اس جلسے کی برکت اگر موت کے وقت ظاہر ہو اور ہم دنیا سے ایمان لے کے جائیں تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ آئیں وہ وظیفہ کر لیں جس کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ، آپ نے کہنا ہے ایمان والے ہیں۔ والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے دو گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ کس گروہ میں رکھا ہے؟ خیر کفر میں ہے یا اسلام میں ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا جواب دیا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، پھر بھی اسلام کے حق میں چند بھی بولے ہیں۔ وہ کیسے جوان ہیں جو وزیر آباد سڑک پہ بیٹھے ہیں؟ خیر مجھے خیر والے گروہ میں رکھا۔ خیر کفر میں ہے یا اسلام میں ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ ہر وجود خیر والا ہے جس میں میرا نور رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ وجود جسے میرے نور کے ساتھ نسبت ہوئی ہے وہ خیر والا وجود ہے۔ آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے جس میں آٹا چھانتے ہیں اور کہ ابھی چھاننی میں دودھ ڈال دیں، آپ ڈال دیں گے؟ آپ کہیں گے چھاننی سوراخ اتنے ہیں، جو ہی دودھ ڈالا سارا دودھ نیچے گر جائے گا، ضائع ہو۔ برتن وہ لے کے آؤ جو دودھ اس کو سنبھال سکے۔ میں اور آپ اتنے سمجھدار ہیں، پہلے برتن دیکھتے ہیں پھر دودھ ڈالتے ہیں۔ رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں اس نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے پہلے انہیں اس لائق نہیں بنایا ہو؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک ووالد وما ولد، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے عظیم مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے ووالد وما ولد، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جس وجود کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہے اللہ ہر والد کی قسم بیان فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں وما ولد سے حضور مراد ہے، تو والد سے کون مراد ہے؟ آپ نے 4 تفسیری قول نقل کیے، ان میں سے ایک قول یہ ہے ہر وہ وجود جس میں نور مصطفیٰ رہا ہے اللہ نے ہر اس والد کی قسم بیان فرمایا۔ وہ شانوں والے، عظمتوں والے، ان کے ظاہر بھی ستھرے، ان کے باطن بھی پاکیزہ، چہرے بھی خوبصورت، دل بھی خوبصورت۔ جس وجود کو بھی حضور کے نور سے نسبت ہے، حضور کے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک ان کے چہرے بھی خوبصورت، ان کے دل بھی خوبصورت۔ وقت خاص آیا 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نور کا ایک بادل آیا، اس نے مجھے ڈھانپ لیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، چند گھونٹ دودھ میں نے پیا، قد خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات۔ اس بات کو جب اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں تو فرمایا قد خرج لہا نورا اضاء لہا منہ قصور الشام۔ دونوں روایتوں میں میلاد کے وقت نور چمکنے کا ذکر ہے۔ بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کر کس ملک کے محل دیکھے؟ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چاروں طرف دیوار ہے، وہ محل دیوار کے اندر تھے یا باہر تھے؟ جی
کوئی راستے میں پہاڑ بھی تھے، یہاں بھی نور چمک رہے، لائٹیں تو جل رہی ہیں، رات کا وقت ہو، صبح صادق ولادت ہو، یہ سورج تو نہیں تھا نا اس وقت، رات کا وقت ہو، 1000 واٹ کا بلب کمرے کے اندر جلائیں، کمرے سے باہر جا کے دیکھیں دیوار کے دوسری طرف اندھیرا ہوگا، یہ روشنی دیوار کراس کر کے دوسری طرف کی چیز ہمیں دکھاتی ہے، وہ کیسا نور چمکا ہے، نہ کوئی دیوار رکاوٹ بنی، نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ بنی۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت عبداللہ کا گھر ہے، وہ جبل ابو قبیس اونچا پہاڑ ہے، بی بی پاک گھر کے اندر ہے، دیواریں بھی ہیں اور ان سے آگے پہاڑ بھی ہیں، یہ کیسا نور چمکا ہے، نہ دیوار رکاوٹ بنی نہ پہاڑ رکاوٹ بنی۔ کوئی کہہ سکتا ہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یہاں تو حدیث صحیح سے ثابت ہے نبی کی والدہ دیوار کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، نبی کی والدہ دیوار کے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مدعا اس حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کبھی لاہور نہیں گیا، بادشاہی مسجد نہیں دیکھی، پہلی دفعہ آپ اس کے سامنے تصویر کریں، کوئی آدمی منیادہ ڈھکی نہیں آیا، کسی دوسرے شہر رہتا ہے، پہلی دفعہ آپ اس کے سامنے تصویر کریں، یہ مسجد کس گاؤں میں ہے وہ بتا سکتا ہے، کیونکہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میں تو شناخت نہیں کر سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی، پہلی دفعہ محل دیکھ رہی ہے، تو آپ نے پہچان کیسے لیا کہ یہ ملک شام کے محلہ؟ دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اصطلاحات کے امام ہے سید شریف جرجانی، وہ فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے۔ میلاد النبی کے وقت نور مصطفیٰ چمکا، اس نور کی برکت سے محال نظر بھی آ گئے ہیں، دل کو علم بھی مل گیا ہے۔ جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں، بصارت والے ہوں یا بصیرت والے ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب نور اسے دے نور، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے۔ تیسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں اسی حدیث پاک سے، جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، یاد ہے کس نے دی تھی؟ میں اگر 2 منٹ تقریر روک لوں اور کہوں کہ یاد کر لے ذرا ذہن پہ زور ڈال کے، تو یاد آ جائے گا کس نے اذان دی؟ ویسے میں 2 منٹ روک لیتا ہوں، آپ یاد کر لیں، فوراً تو نہیں لیکن 2 منٹ دیں، سوچ کے بتا دیتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے جلسے میں پوچھا تو ایک نوجوان کہنے لگے بھئی یاد تو تب آئے اگر ہمیں اس وقت پتا ہو کون اذان دے رہے، بچے کو تو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، ہم کوشش کریں بھی ہمیں یاد۔ ویسے یہ پکی بات ہے اذان ہم سب کے کانوں میں دی گئی ہے، اس میں کوئی شک، ہم یاد کرنے کی کوشش بھی کریں یاد آتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں جو میلاد کے دن کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حین ودعتنی، جب میرا ظہور ہوا نور چمکا، جب میرا میلاد ہوا نور چمکا۔ بلکہ 600 سال پہلے، میلاد سے 600 سال پہلے جو بشارت دی نا حضرت عیسیٰ نے، وہ بھی اس حدیث میں حضور نے بیان فرمائی۔ صدیاں پہلے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، میرے آقا وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم اللہ نے دیا ہے، ذاتی نہیں، اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان۔ ولادت سے
واقعات حضور نے اس حدیث میں بیان کیے، تو ثابت ہوا جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ اور بیان کر رہا ہوں اس حدیث سے، پھر میلاد عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے جب میرے محبوب کی آمد و نور چمکے۔ نور خود بخود چمکے یا اللہ نے چمکایا ہے؟ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے جب میرے محبوب کی آمد و نور چمکے۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ حضرت عباس نے قصیدے میں لکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی آمد ہوئی ساری زمین چمک اٹھی، روشن ہو گئی۔ وہ جو حضور کی آمد کے وقت نور چمکا تھا، اس کی یاد میں ہم لائٹنگ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم لائٹنگ کرتے ہیں میلاد کی، اللہ نے تو اپنی شان کے مطابق نور چمکایا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق چراغاں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد دلاتا ہے اس نور کہ حضور کی آمد پر کیا ہوا تھا، نور چمکا تھا۔ وہاں لوگ کہتے ہیں فضول خرچی ہے، یہ جھنڈے لگا دیے، جھنڈیاں لگا دی، لائٹنگ کر دی، فضول خرچی ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ابھی کعبہ شریف پہ جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ 85 کروڑ روپے۔ اس وقت جو غلاف ہے اس کی قیمت بتا رہا ہوں، 2 کروڑ ریال ہے۔ کمپنی کا جو اس کے علاوہ خرچ ہے وہ اور ہے، جو غلاف اوپر پڑا ہوا ہے اس کی مالیت، سونے کا کام ہوا ہے، اس میں سونے کی تاریں لگی، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت۔ 85 کروڑ کا غلاف ڈال دیا، معاذ اللہ فضول خرچی تو نہیں ہوئی؟ 85 کروڑ غریبوں کو دیں تو کتنے غریبوں کے گھر پورا سال چل سکتے ہیں؟ ہر سال کے بعد نیا غلاف ڈال دیں۔ یا تو قرآن سے ثابت کرو نا بھی اتنا مہنگا غلاف ڈالنا جائز ہے، یا حدیث سے ثابت کرو، کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث نہیں جس میں حکم ہو کہ اتنا مہنگا غلاف ڈالو۔ پھر تم نے 85 کروڑ کا غلاف کیوں ڈال دیا؟ پتہ ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تعظیم کعبہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غلاف مہنگا ڈالا ہے، دنیا کو پتہ چلے یہ عام گھر نہیں، یہ خاص گھر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کعبے کی تعظیم کے لیے ڈالا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے یہ عام نہیں، یہ خاص گھر ہے، شان والا گھر ہے، 85 کروڑ کے بجائے 90 کروڑ کا غلاف ڈالو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے، پر صرف اتنا بتا دو کس ہستی نے ادھر چہرہ کیا تھا تو یہ قبلہ بنا۔ کعبے کی عزتیں ظاہر کرنے کے لیے تو بغیر دلیل کے صرف استدلال سے 85 کروڑ جائز ہے، کعبے کی عزت ظاہر کرنے کے لیے تو جس ہستی نے ادھر منہ کیا تو یہ قبلہ بنا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ راضی ہیں، جدھر آپ خوش ہیں، جدھر آپ کی مرضی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر میرے آقا کریم بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ نہ پھیرتے، آج کسی نے منہ کرنا تھا کعبے کی طرف؟ روزانہ کروڑوں نمازی بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر رہے ہیں تو یہ رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اب کعبے کی عزت ظاہر کرنے کے لیے تو 85 کروڑ کا غلاف جائز ہے، تو جن کے صدقے یہ قبلہ بنا ہے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لیے 80، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے 80,000 بھی جائز نہیں ہے کہ 80,000 کی لائٹنگ کر دی، یہ فضول خرچی ہو گئی۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو میں کرسی پہ بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر کے آگے بول کے کر رہا ہوں، اس میں آواز بھی ہے، اس میں لفظ بھی ہے۔ ایک تبلیغ وہ ہوتی ہے جو خاموش تبلیغ، نہ اس میں لفظ ہے نہ اس میں آواز ہے۔ آپ کہیں گے آواز کے بغیر، لفظوں کے بغیر خاموش تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے،
چوک میں پہنچا، اشارے چل رہے تھے، سرخ لائٹ دیکھی، گاڑی روک لی۔ کسی نے آواز دے کے کہا تھا گاڑی روکو؟ لائٹ ہی دیکھی ہے، وہ سمجھ گیا چوک کیا کہہ رہی ہے، اس نے گاڑی روک لی۔ تھوڑی دیر کے بعد سبز لائٹ جلی، اس نے گاڑی چلا لی۔ کسی نے بول کے کہا تھا گاڑی چلاؤ؟ ڈرائیور سمجھ گیا یہ چوک میں لگی ہوئی لائٹ اب کیا کہہ رہی ہے۔ جو چوک میں اشارے لگے ہوتے ہیں ان لائٹوں کی زبان تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، یہ لائٹیں کیا کہہ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، کعبہ شریف میں مہنگا غلاف ڈالا گیا کہ کعبہ عام گھر نہیں خاص گھر ہے۔ ہم بھی جھنڈیاں لگا کے، راستے سجا کے، چراغاں کر کے یہی پیغام دے رہے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، تاجدار ختم نبوت تشریف لائے، سید العالمین تشریف لائے، خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، محبوب خدا تشریف لائے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جو مقصد مہنگا غلاف کعبے پہ ڈالنے میں ہے وہی مقصد یہاں چراغاں کرنے میں ہے، وہی مقصد جھنڈیاں لگانے میں ہے۔ یہ جھنڈیاں، یہ محفلوں کی سجاوٹ، یہ بھی تبلیغ ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں ان شانوں کے ساتھ نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آ سکتا ہے، بے مثال شانوں کے ساتھ حضور تشریف لائے۔ آپ جب محفل میلاد کے حوالے سے گھر سجاتے ہیں یا مسجد سجاتے ہیں، وہ سجاوٹ بھی ایک تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کن شانوں کے ساتھ تشریف لائے؟ حضرت بی بی شفا فرماتی ہے، یہ شفا کون ہے؟ شفا دائی ہے، انہوں نے خدمت کی ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خوش نصیب خاتون ہے۔ کیسے پیارے نام ہیں حضور کی ماؤں کے، حضرت آمنہ، حضرت شفا، حضرت حلیمہ سعدیہ، امن دینے والی، امانت رکھنے والی، شفا، حلم والی، سعادت والی، کیسے پیارے نام ہیں حضور کی ماں کے۔ شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا پہلی نظر وجود نبوی پہ پڑی۔ یہ بات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، علماء عرب میں سے عظیم محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی ملک شام کے رہنے والے ہیں، ان کی کتاب 5 صدیاں پہلے، آج سے 5 صدیاں پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان العیون، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے سیرت حلبیہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ بی بی شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا کیا دیکھا، پہلی نظر جب پڑی دایاں ہاتھ حضور نے آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے، شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے، ڈھانپ رکھا ہے شرمگاہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کا پیکر بن کے ماں کی گود میں آئے۔ شفا فرماتی ہے میں نے دیکھا ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، عام بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صرف ہمارے اہل سنت کے علماء نے نہیں لکھی، غیر مقلدین اہل حدیثوں نے بھی لکھی ہے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب ہے الشمامۃ الانوریہ، اس میں غیر مقلد اہل حدیثوں کے عالم نے لکھا ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ مدارج النبوت میں عظیم محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، راز کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بنایا۔ کوئی احسان نہیں جتا سکتا میرے محتاج تھے، میں نے ناف کاٹی،
ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا ہے، بدن مبارک چمک رہا ہے، ایک قطرہ خون نہیں آپ کے بدن مبارک پہ لگا، بدن مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ ویسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے، لیکن آپ عطر لگانے کے محتاج نہیں، آپ عطر نہ بھی لگاتے پھر بھی آپ کے بدن پاک سے خوشبو ہی۔ پانچویں شان یہ دیکھی دائی نے، فی عینیہ دعجن، میرے آقا کریم کی آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے سرما لگایا ہوا ہے، پر سرما نہیں لگایا، قدرت نے آنکھیں سرمگی بنائی ہیں۔ چھٹی شان یہ دیکھی کہ بال سمرے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی۔ دائی بڑی حیران ہوئی کہ عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے، کپڑے میں حضور کے وجود پاک کو لپیٹا ہے، زمین پہ لٹایا والدہ کے پہلو میں۔ اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کون سی شان تھی جسے دیکھ کے دائی کانپ رہی ہے؟ یہ بھی سیرت حلبیہ سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ دائی نے حضور کو لٹایا والدہ کے پہلو میں، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، شہادت کی انگلی بلند فرمائی ہے، 3 مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے زمین سے مٹی اٹھا لی ہے۔ یہ سیرت حلبیہ میں آپ نے 3 مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے، شہادت کی انگلی بلند ہے، باقی انگلیوں سے آپ نے مٹی اٹھائی۔ قبیلہ بنی لہب، عرب میں ایک قبیلہ تھا جس میں معبرین تھے، لوگ انہیں خواب سنا کے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے تھے۔ جب ان معبرین کو پتا چلا مکے میں ایک مولود مسعود کی آمد ہوئی ہے جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے، قبیلہ بنی لہب کے ان معبرین نے کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے انہوں نے بتا دی ہے زمین میرے ہاتھوں میں ہے، زمین کے خزانے میری انگلیوں میں ہے۔ یہ تو میں نے سیرت حلبیہ سے آپ کو سنا ہے، پر پڑھیں بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب الجنائز، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا ہے اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، 3 خلفائے راشدین ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، میرے آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ شان بعد میں ظاہر کی ہے کہ زمین پر مجھے اختیار دیا گیا ہے، اشارہ ولادت کے دن نہیں دیا۔ قبیلہ بنی لہب کے معبرین نے کہا جس مولود مسعود نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھائی ہے زمین ان کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد حضور نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، وحدہ لا شریک لہ، اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ خبردار ہو جاؤ، آج سچے خدا کا سچا رسول آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے، سر سجدے میں رکھا ہے، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ ہبہ بغیر کہ اس کے ہوتا ہے، دیہاتی علاقے آپ جانتے ہیں فلاں نے زمین ہبہ کر دی، حضور مانگ رہے ہیں رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لیا ہے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے، اس کے 2 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ امت پیدا ہوگی گناہ کرے گی، نبی پہلے ہی بخشش مانگ رہے ہیں، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے آرام سے سوچئے گا یہ کیا نکتہ بیان ہوتا تھا کہ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لیا ہے۔ اپنے
اپنی قسمت پہ رشک آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے حضور کی امت میں پیدا فرمائے، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر مبارک میں سجدہ کیا یا کلام فرمایا یا انگلی اٹھائی۔ ہم ان سے پوچھے کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا شعور نہیں رکھتا۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والے خوش نصیب ہو، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ یہ کسی عام بچے کی پیدائش بیان ہو رہی ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے۔ میں اللہ کے آخری نبی کی آمد بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا؟ ذہن عام بچے کی طرف کیوں چلا گیا؟ یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آج محفل کون سی ہے؟ میلاد النبی، وہ نبی جس پہ رب درود بھیجتا ہے نا، یہ ان کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ رب جن پہ درود بھیجتا ہے ان کی شان ماننے کے لیے وسوسہ کیوں دل میں آ گیا؟ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی شان والے ہیں۔ عبادت کر کے دنیا میں نمازیں پڑھ کے شانیں نہیں ملی، شانیں پہلے ہی رکھتی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد ایسا واقعہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جس کے آگے عقل عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ ہم ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ارہاسات ہیں سواد کے ساتھ، ارہاس۔ ہم معجزے کو بھی مانتے ہیں، ارہاس کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، فطرت کو بھی مانتے ہیں، فطرت بنانے والے فاتر کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے فاتر۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتر۔ یہ جس فطرت پہ کائنات چل رہی ہے یہ فطرت خود نہیں بنی، اللہ نے بنائی ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح فاتر کا محبوب آیا ہے۔ فاتر نے یہ فطرت مسخر کر دی ہے۔ فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، فطرت ان کے ہاتھوں میں مسخر ہے۔ یہ محبوب پتھر کو حکم دیں گے، پتھر پانی پہ تیرنے لگے گا۔ پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت ہے یا خلاف فطرت ہے؟ یہ محبوب حکم دیں گے، درخت زمین پہ دوڑ رہا ہے۔ یہ محبوب انگلی اٹھائیں گے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ گیا۔ مشکیزے میں ہاتھ رکھیں گے، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی۔ ان کے لعاب دہن میں اللہ نے شفائیں رکھی ہیں، ان کے پسینے میں خوشبوئیں رکھی ہیں، ان کے قدموں سے مٹی لگ جائے خاک شفا بن جاتی ہے۔ یہ نگاہ اٹھائیں مردوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ کبھی فطرت کو معیار بنا کے اس محبوب کی شانیں نہ تولنا، یہ تو دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھا لیتی ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں۔ مولانا روم نے ایک روایت لکھی ہے مثنوی میں، ایک بوڑھی صحابیہ جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا جوان ہے، بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں، جب تک میری ہمت تھی میں اس کی خدمت کرتی رہی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائے میرا بیٹا صحتیاب ہو جائے، یہ سننے لگ جائے بولنے لگ جائے۔ میرے آقا کریم نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غم نظر آیا۔ ماں بوڑھی ہے، بیٹا جوان ہے، بیٹا بیمار ہے، سنتا نہیں بولتا نہیں، ماں کی آنکھوں میں
غم ہے، ویرانی ہے، حسرت ہے چہرے پہ، اور دکھی چہرہ دیکھ کے تو حضور ہر ایک پہ کرم فرمانے والے ہیں۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے کوئی مانگے بھی تو صحیح، کوئی دل سے پکارے تو صحیح، دل سے پکارے تو صحیح، پھر دیکھے حضور کا کرم کیسے برستا ہے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا ماں کی آنکھوں میں غم ہے، حزن ہے، چہرے پہ غم کے اثرات ہیں۔ آپ اس بچے کی طرف مخاطب ہوئے، جوان کی طرف مخاطب ہوئے، اور فرمایا یا ولدو، اے بچے۔ جب حضور نے فرمایا نا یا ولدو، وہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ماں خوش ہو گئی اور خوش ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یہ تو بولتا ہی نہیں تھا، یہ تو سنتا ہی نہیں تھا، دیکھیں آپ نے بلایا تو کیسے فوراً جواب دے رہے۔ میرے آقا کریم نے اس جوان سے فرمایا تیری ماں کیا کہتی ہے، تو بولتا نہیں سنتا نہیں، اور میرے بلانے پہ تو فوراً تو نے جواب دیا۔ اور اس کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی نے بلایا بھی تو نہیں، جیسے آج آپ نے بلایا ہے۔ میرے آقا بلائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں، یہ تو ہے ہی غلام۔ وہ پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جانتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جانتا ہے۔ کبھی فطرت کو معیار بنا کے حضور کی شانیں نہ تولنا، فطرت حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بہت سارے دلائل ہیں اس عنوان پر، بخاری میں مسلم میں حدیثیں ہیں، بنی اسرائیل میں عام بچے پیدا ہوتے رہے جو ایک دن کی عمر میں کلام کرتے رہے، حالانکہ وہ بچے نبی نہیں تھے۔ حدیث جریج بخاری میں وہ پڑھ کے دیکھیں، عام بچہ ایک دن کی عمر میں بول رہا ہے، اور وہ بچہ نبی نہیں تھا۔ حدیث جریج، میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا چونکہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں صرف آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، فتنوں کے اس دور میں فلسفے اور ایمان میں فرق سمجھ کے جیے۔ آج کل ایسے سکالر بھی ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، پنساریوں کی دکان پہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے، میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہوتی ہیں پر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسپتال ہی جانا پڑتا ہے۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہیں، خود منتخب کر سکتے ہیں ہم، تو آج کل سوشل میڈیا سے خود ہی دین سیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر لکھے گا تو دوائی آپ نے میڈیکل سٹور سے لے لی، ڈاکٹر پہلے یا میڈیکل سٹور پہلے؟ ہمارے ہاں آج کل کیا ہے، ایک کلپ سے ہی دین سیکھ رہے ہیں، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا را کسی مستند عالم کے پاس، صحیح العقیدہ عاشق رسول کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں، فلسفے اور ایمان میں فرق سمجھیں کہ فلسفے اور ایمان میں فرق ہے۔ یہ جو دلائل دیے جاتے ہیں میں جزیے کلیے ملائے گئے، نتیجہ نکالا گیا، پھر بات سمجھ آ گئی۔ فلسفہ اور ہے، ایمان اور چیز ہے۔ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، میں مانتا ہوں حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ حضور کی شانیں ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں سب سے اولا و اعلیٰ۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے، سر سجدے میں رکھا، آج کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میلاد کی محفل میں میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ نماز نہیں قضا کروں گا۔ مسافر بھی کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملاح بھی بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر نہیں ہے۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے اور ملاح بیٹھتا ہے پار لگانے کے لیے۔ ہم بھی دنیا میں آئے، حضور بھی تشریف لائے، پر آنے میں فرق ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور حضور کی آمد کا مقصد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے اور حضور تشریف لائے ہیں پار۔ حضور نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا ہے، اپنی ظاہری زندگی کا آغاز قرب خدا سے فرمایا ہے۔ سجدہ قرب الہی کا انتہائی اعلیٰ مقام،
آج ہم خوشی منا رہے ہیں حضور کی آمد کی، تو ارادہ کرتے ہیں کہ حضور تشریف لا کے جو حکم دیا آپ نے ہم اس پر بھی عمل کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے، صرف گھر اور مسجدیں ہی نہیں سجائیں گے، اپنا کردار بھی سجائیں گے، حلال و حرام میں فرق رکھیں گے۔ میرے آقا کریم نے جو پیغام دیا ہے، ساری تعلیمات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، دنیا میں بہت سارے غم ہیں، پر جس نے ایک غم اپنا لیا نا، آخرت کا غم، اللہ اسے سارے غموں سے نجات عطا فرمائے۔ جس نے آخرت کی فکر اپنا لی وہ متقی بن جائے گا۔ جب وہ متقی بن جائے گا، اللہ اس کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر پرہیزگار بنائے گی، اور جب کوئی پرہیزگار بن جائے گا، اللہ کی خاص مدد اس کے شامل حال۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ پانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاتی دے کرنا۔ فتنوں کے اس دور میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ جڑے رہے، اپنے اسلاف کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنائے رکھیں، اسی میں نجات ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ